طلباء، آج میں اپنی خوش قسمتی سے بہتر ہوں کہ کسی ادارے کے اندر میرا آنا ہوا اور دیکھ کر خوشی ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو کتاب بھیجی جس کو قرآن پاک کہا جاتا ہے، یہ کتاب ایسے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ حضرات کو منتخب کیا ہے۔ آپ کے ہم عمر کتنے بچے ہیں جو باہر کھیل رہے ہوں گے، جو اپنا وقت ضائع کر رہے ہوں گے، آپ کی بستی کے اندر، آپ کے علاقے کے اندر، آپ کی برادری کے لوگ، آپ کی برادری کے بچے کھیل کود میں اپنا وقت خرچ کر رہے ہوں گے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں والدین نے یہاں بھیجا، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن پاک محفوظ کرنے کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت آپ کو حافظ، عالم، قاری، عالم باعمل بنائے۔ آمین۔ اللہ رب العزت آپ کے اساتذہ کرام کو مزید محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک اللہ رب العزت اس کو نصیب فرماتے ہیں جو باادب ہوتا ہے۔ استادوں کا ادب، قرآن پاک کا ادب، اور جس پھٹی پر آپ نے قرآن پاک رکھنا ہے اس کے اوپر سے کبھی پھلانگ کے نہ جانا۔ اگر اللہ رب العزت کے ہاں آپ بے ادبوں میں شمار ہو گئے تو کبھی قرآن پاک سینے میں محفوظ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ادب کرنا ہے، اور ادب یہ نہیں کہ صرف جھک کے ملنا ہے، ادب یہ نہیں کہ صرف آنکھیں نیچے کر کے بات کرنی ہے، ان دل سے ادب ہو، استادوں کا احترام ہو، تو پھر انشاءاللہ ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی، اور اللہ رب العزت دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ یہ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا تھا کہ یہ جو قرآن پاک ہے سارے دین کا دار مدار اسی پہ ہے، اگر ہم ان کو غائب کر دیں، ان کو نظر آتش کر دیں، نعوذ باللہ دریا برد کر دیں، تو آپ کا دین تو ختم ہو جائے گا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بچے کو کھڑا کیا اور کہا کہ ذرا اللہ کا قرآن پڑھ کے سنا دو۔ جب اس نے اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا، چند آیات سنائی، تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ انگریز تیری سلطنت ہے، تیری بادشاہت ہے، تو ٹھیک ہے کہ ان اوراق کو تو نظر آتش کر دے گا، دریا برد کر دے گا، لیکن یہ بتاؤ کہ ان معصوم بچوں کے سینوں سے کیسے قرآن نکالو۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اور یہ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ ہمیشہ ادب کرنا ہے، ادب سیکھو۔ الدین کلہ ادب، الدین سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ مدارس کے اندر اس لیے بچے کامیاب ہوتے ہیں کہ جو باادب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو باادب بنائے۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو دن جو ترقی عطا فرمائے۔